جب آپ لوہے کی کیل پر ہتھوڑی مارتے ہیں تو آپ کیل کے چپٹے حصے پر فورس لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیل کا نوکیلا حصہ جو دیوار کی طرف ہوتا ہے دیوار پر طاقت لگاتا ہے اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر آپ نوکیلی سائڈ پر ہتھوڑی ماریں اور کیل کے چپٹے حصے سے دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کا استعمال بھی کریں تو بھی کیل کے چپٹے حصے سے دیوار میں سوراخ کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوار پر کیل کے نوکیلے حصے کی طرف سے لگایا جانے والا دباؤ یا پریشر کیل کے چپٹے حصے سے لگنے والے پریشر سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ غور سے دیکھیں کہ کیل کی نوک کا رقبہ یا ایریا اس کی فلیٹ سائڈ کے رقبے کے مقابلے میں کم ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سطح یا سرفس پر پریشر لگایا جاتا ہے اس کا ایریا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس کو ذرا تفصیل سے جانیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ دباؤ یا پریشر کیا ہے۔ جب کسی چیز کی سطح کے فی یونٹ ایریا پر عمودی طور پر یعنی پرپینڈیکولرلی فورس لگائی جاتی ہے تو یہ پریشر کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں فی یونٹ کے رقبے پر فورس لگانا پریشر کہلاتا ہے۔ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ فورس کا ایسا یونٹ نیوٹن ہے جسے n کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور ایریا کا یونٹ مربع میٹر یا میٹر اسکوائرڈ ہے۔ لہٰذا پریشر کا SI یونٹ نیوٹن فی مربع میٹر یا نیوٹن پر میٹر اسکوائرڈ ہے۔ اسے پاسکل بھی کہا جاتا ہے، جسے PA کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ویسے اسے پاسکل کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ نام ایک فرانسیسی سائنسدان بلیز پاسکل کی ہائیڈروسٹیٹک اور ہائیڈروڈائنامکس کی فیلڈ میں خدمات کے اعزاز میں دیا گیا ہے۔ اب اس ایکویشن کو غور سے دیکھیں۔ ایریا فریکشن کے نصب نما یعنی کہ ڈینامینیٹر میں ہے۔ ایریا کیا ہے؟ یہاں ایریا سے مراد کسی چیز کا وہ حصہ ہے جس پر فورس لگائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم فورس کو کانسٹنٹ رکھیں اور اس ایریا کو بڑھاتے رہیں تو یہ پریشر پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ اس سے پریشر میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ اس بارے میں سوچیں۔ اگر ہمارے پاس کسی فریکشن کے برابر کوئی قیمت ہے جہاں ہم نیومریٹر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں اور ڈینامینیٹر کو بڑھاتے رہتے ہیں تو کیا اس ویلیو میں اضافہ ہوگا یا کمی؟ یہ کم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم طاقت کو کانسٹنٹ رکھتے ہوئے ایریا میں اضافہ کریں تو پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ یہ معکوس متناسب یعنی کہ انورسلی پروپورشنل ہے۔ اب جب ہم یہ جان گئے ہیں تو آئیے کیل اور دیوار والی مثال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم دیوار کی سطح پر عمودی فورس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ کیل اور دیوار کے درمیان زاویہ یعنی اینگل 90 ڈگری ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو کیل کی چپٹی سطح کے مقابلے کیل کی نوک کا ایریا بہت کم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دیوار سے رابطے کا ایریا کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب ایریا کم ہو تو پریشر بڑھتا ہے، لہٰذا دیوار پر کیل کی نوک سے لگنے والا پریشر فلیٹ سطح کی طرف سے لگائے جانے والے پریشر سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیل کی نوک دیوار میں سوراخ کر پاتی ہے۔ ڈرل مشینیں اسی وجہ سے دیواروں میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ایک نوکدار سرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ پریشر لگتا ہے۔ اسی طرح ہم سبزیوں کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم چھری کی کاٹنے والی تیز سائڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم چھری کی کند سائڈ کو استعمال کریں تو یہ مشکل ہوگا۔ اس چھری کو دیکھیں، پہلی نظر میں دونوں سائڈز ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کاٹنے والی سائڈ پر چھوٹی چھوٹی مثلث جیسی شکلیں ہیں جو تیز اور نوکیلی ہیں، جن کی سطح کا رقبہ کم ہے۔ دوسری کند سائڈ پر یہ نہیں ہے۔ اس طرح سبزی کو چھری کی کاٹنے والی سائڈ سے کاٹنے سے سبزی اور چھری کے درمیان رابطے کا ایریا بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جس سے زیادہ پریشر لگتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال کلہاڑی ہے۔ کلہاڑیوں کا استعمال درختوں کو کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کلہاڑی کے کنارے تیز ہوتے ہیں تاکہ درخت پر پریشر زیادہ لگے اور کلہاڑی اور درخت کے درمیان رابطے کا ایریا کم ہو۔ ہم نے جو مثالیں اب تک دیکھی ہیں ان میں زیادہ پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ہمیں کم پریشر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں پریشر کو کم کرنے کے لیے ہمیں سطح کے ایریا میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم برف پر چلنے کے لیے برف کے جوتے استعمال کرتے ہیں۔ برف کے ساتھ رابطے میں سطح کا ایریا بڑا ہونے کی وجہ سے یہ جوتے برف پر پریشر کو کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برف پر چل سکتے ہیں۔
عام جوتوں کی صورت میں نسبتاً کم ایریا کا رابطہ ہوتا ہے اور برف پر پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اس میں دھنسنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نوٹ کریں کہ دونوں صورتوں میں برف پر لگائی جانے والی فورس ایک جیسی ہے۔ اس صورت میں فورس ہمارا وزن ہے۔ ایک اور مثال فوج کے ٹینک کے پہیے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اسٹیل کی ان بڑی پٹریوں پر کیسے دوڑتے ہیں؟ غور کریں کہ ٹینک کے پہیے اسٹیل کی پٹریوں پر ہوتے ہیں اور وہ زمین کو نہیں چھو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجی ٹینک سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر پہیے زمین پر ہوں تو زمین کے ساتھ رابطے کے کم ایریا کی وجہ سے زمین پر بہت زیادہ پریشر ہوگا، لہٰذا پٹریاں پریشر کو کم کرنے کے لیے اور ٹینک کو زمین میں دھنسنے سے روکنے کے لیے زمین کے ساتھ رابطے کا بڑا ایریا فراہم کرتی ہیں۔